إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں راہ ہدایت پروگرام ہر ہفتہ اور اتوار 9:30 بجے 10:30 بجے ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ وہ پروگرام ہے جس میں آپ شرعی، فقہی، دینی مسائل دریافت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مفتی شوکت ثنا قاسمی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں گے جس وقت آپ ہم سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے ہوں اس وقت سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں اور کہاں سے آپ کال کر رہے ہیں، اپنے مقام کا نام بتائیں، اور سوالات کو پہلے سے تیار رکھیں، مختصر سوالات ہوں اور احکامات سے متعلق زیادہ سے زیادہ سوالات ہوں تو مناسب رہے گا۔ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرات دکھائے جا رہے ہیں آپ اس پر ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں۔ جس وقت گفتگو کر رہے ہوں اس وقت آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر دیجیے اور ٹیلی فون پر ہم سے بات کیجیے تاکہ ہم آپ کی آواز یہاں تک بہتر طریقے سے پہنچ سکے۔ ایک سب سے پہلے تو ہم پروگرام میں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں کہ وہ درمیان آج ہمارے الحمدللہ موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ جیسا کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ شرعی احکامات سے متعلق ہے، میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلے دین اسلام میں نماز کے تعلق سے کیا اہمیت بتائی گئی ہے، کیا افادیت بتائی گئی ہے، اور نماز سے متعلق کیا احکامات دیے گئے ہیں۔ ناظرین، سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ہم انہیں پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد عبداللطیف نظام بس۔ عبداللطیف صاحب جی، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عبداللطیف صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ یہ جو نماز جنازہ پڑھاتے ہیں جی، تو آواز بلند سے پڑھ سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ دوسرا مسئلہ، نماز جنازہ مسجد کے اندر ممبر کرنے لے آ کے نماز جنازہ پڑھ سکتے کیا، پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آواز بلند سے ابھی نماز جنازہ پڑھایا گیا اور حدیث قرآن میں کچھ ہے کیا تو کے پوچھنا ہے مفتی صاحب سے بولا۔ ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ۔ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے؟ ہم پونا سے بات کر رہا ہوں۔ پونا سے؟ ہاں جی، کیا نام بتایا آپ نے؟ ابراہیم۔ ابراہیم صاحب فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے امی کی جو اگر آپ کی آواز دھیمی آ رہی ہے اپنی آواز کو تھوڑا سا آپ۔ ہمارے امی کی دادی کی عمر 107 ہو رہی ہے۔ جی، ہاں، ان کی طبیعت کافی شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کوشش کیجیے ابراہیم صاحب، اگر آپ کا کال لگ جائے تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کا۔ محمد عبداللطیف صاحب نے سوال کیا ہے مفتی صاحب نظام آباد سے، اور اس سے پہلے جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ سے کہا کہ اس سے قبل کہ ہم نماز جنازہ پہ آئیں، جو پنج وقتہ ہمارے نمازیں ہیں اس کے متعلق کیا اسلام نے احکامات دیے ہیں، کیا اس کی اہمیت ہے؟ اور دیکھیے، جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے یہ تو عبادات میں سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزر چکا، یعنی 12 ربیع الاول کی تاریخ گزر چکی اور بہت سارے لوگوں نے جشن میلاد منایا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر شاید غور کرنے کا موقع نہیں ملا ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون اس وقت ملتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، جب بھی کوئی مصیبت یا ناگہانی صورتحال پیش آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوری طور سے مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے، فوری طور سے نماز پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی دل سے جو بار اور بوجھ ہوتا تھا وہ اتر جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر امت کو واقعی ہم کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی پابندی کرے، یعنی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنا نقصان تو کر ہی رہے ہیں، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہم بنیں گے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں
جو روزانہ نماز کو ترک کر کے، نماز کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیتے ہیں اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے نماز ہر حال میں ہر جگہ پڑھنا لازم و ضروری ہے. اس کی قضا کرنا، اس کو چھوڑنا قطعاً جائز و درست نہیں ہے. سب عبداللطیف صاحب کے سوال پر آتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ جہری بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز جنازہ در حقیقت دعا ہے، اور دعا کا بھی اصول یہ ہے کہ اس کو آہستہ کی جائے. اسی وجہ سے نماز جنازہ کی جتنے اذکار ہیں وہ سب آہستہ ہی پڑھے جاتے ہیں اور آہستہ پڑھنا ہی مسنون ہے. ہاں اگر ایک دو لفظ اگر زور سے پڑھ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے. مکمل تمام اذکار کو بلند آواز سے پڑھا جائے یہ سنت کے خلاف ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عمل نہیں رہا ہے. لہذا اس طریقے سے نماز جنازہ پڑھنا گویا کہ سنت کی خلاف ورزی کرنا ہے. اسی لیے مسلمانوں کو اور خاص طور سے نماز جنازہ پڑھانے والوں کو ان چیزوں میں احتیاط برتنی چاہیے. نماز جنازہ سے پہلے نماز جنازہ کا طریقہ بتا دینا چاہیے کہ ایک تکبیر کے بعد کیا پڑھیں گے، پھر دوسری کے بعد کیا پڑھیں گے، پھر تیسری کے بعد کیا پڑھیں گے. یہ تفصیلات بتا دینے کے بعد جنازہ پڑھانے والے یعنی باضابطہ تکبیر کر کے نماز جنازہ شروع کرے اور اذکار کو زور سے یعنی بلند آواز سے نہ پڑھے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ وہاں پر کوئی نماز جنازہ جہری پڑھائی گئی ہے تو کیا اگر کوئی کسی کی نماز جنازہ جہری پڑھا دی جا چکی ہو تو کیا وہ مکمل ہو جائے گی؟ دیکھیے اگر اس طرح سے نماز پڑھا دی گئی تو یہ سنت کے خلاف ہے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہے کہ نماز جنازہ درست نہیں ہوگی یا دوبارہ اس کا اعادہ کرنا پڑے گا. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک اور سوال کریے ہم سب کی نماز جنازہ کے لیے کیا میت کو ممبر کے قریب لایا جا سکتا ہے؟ بعض مرتبہ تنگی ہوتی ہے، مسجد میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، ایسے میں ممبر کے قریب لایا جاتا ہے تو کیا مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا جنازہ مسجد میں ممبر کے قریب تک لے جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کو فقہا نے منع کیا ہے، اور مسجد میں حتی الامکان نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی میدان موجود ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز جنازہ کو ہم پڑھ سکتے ہیں تو مسجد میں لانے سے بہر صورت احتیاط برتنی چاہیے. لیکن شہروں میں عام طور سے ایسی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مسجد میں بھی نماز جنازہ پڑھنے کی گنجائش ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ممبر اور ادھر صف کے پہلی اور دوسری صف کو چھوڑ کر پیچھے صف لگایا جائے تاکہ نماز کی حیت نہ ہو. لیکن کہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ جگہ بہت تنگ ہو جائے، جگہ کی بہت قلت ہو جائے اور نماز جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو تو اسی صورت میں ممبر کے قریب بھی رکھ سکتے ہیں. اس کی گنجائش ہے، لیکن بہر صورت یہ بہتر اور مناسب عمل نہیں ہے. مجبوری کے وقت ہی ایسا کیا جائے. ناظرین ایک کالر سب فون لائن پر ہمارے ساتھ انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں صفت بول رہی ہوں دلی سے. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا 3 سوال ہے. جی پہلا سوال یہ ہے کہ میت کو جب ہم نہاتے ہیں تو گرم پانی کر کے اسے بیل کا پتا ڈال کے کیوں نہاتے ہیں؟ جی جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یتیم بچی کو جیسے ہم پال پوس کے بڑا کیے، شادی بیاہ کر دیے تو شریعت میں مطلب نیکی کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. جی ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے جناب؟ جی الحمدللہ. پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. اپنا نام بتائیں. کہاں؟ جی میرا نام جمال الدین ہے، میں دہلی سے بول رہا ہوں. جی جمال صاحب پروگرام میں استقبال ہے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی ایک بات ذہن سے بہت دنوں سے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جی اس کے آخر میں والا ظالین جو بولتے ہیں جی تو ظالین کے معنی تو گمراہ کے ہیں جی اور دالین کے معنی ہے رہنما کے. جی اب ظاہر سی بات ہے کہ والا دالین کیوں پڑھتے ہیں جبکہ والا ظالین زواد جو ہے زواد کی ادائیگی کر سکتا ہے آدمی، جی تو پھر دال کیوں پڑھتا ہے اس کو؟ ٹھیک ہے. تو اور انشاءاللہ دال پڑھنے کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ دعا کے بجائے کہیں پر دعا تو نہیں ہو رہی. مغضوب علیہم میں کیا پڑھتے ہیں؟
जी मखजूब अलैहिम वही हाल है सिर्फ जी ठीक है इंशाल्लाह यानी जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी महबूब नगर से नाज़िम। जी फरमाइए क्या सवाल। जी हमारी बच्ची का नाम अफ्सा बेगम है। वो नाम सही है नहीं, उनकी तबीयत बार बार खराब होती, छोटे 15-16 महीने के हैं। क्या नाम बताया आपने? अफ्सा बेगम। अफ्सा बेगम ठीक है जी। और एक सवाल जी जी, मैं तीसरा महीना है, प्रेग्नेंट हूँ और ख्वाब में बार बार अच्छा सांप आता, तो क्या उसका पढ़ने वक्त ठीक है जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कौन साहब कहाँ से? हम इधर किरमनगर से बोल रहे हैं। जी हाँ सर, इधर टीवी पर प्रोग्राम चला है सर। जी जी फरमाइए क्या सवाल है? सवाल हमारा है सर। जी जी ये जो मीलाद चल रहा है सर जी इसके जो ये झंडे वंडे बनाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? ठीक है जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। नाज़रीन वैसे तो माह रबीउल अव्वल का जो ख़ास इसकी जो तारीख थी वो 12 रबीउल अव्वल से मुतालिक थी और गुज़िश्ता 2 प्रोग्रामों में बल्कि 2 से ज़ायद प्रोग्रामों में हमने 12 रबीउल अव्वल से मुतालिक काफ़ी सवालात लिए हैं और फिर झंडे जुलूस और इसमें यौम में क्या करना चाहिए था हमने गुफ्तगू की है। इससे आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। जैसा कि मुफ्ती साहब ने शुरू के प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि नमाज हैं, दीगर और मसाइल हैं, इसको किस तरीके से किया जाए, ज़िंदगियों को किस तरीके से गुजारा जाए, इस पर अगर हम गुफ्तगू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिलादुन नबी और फिर इससे मुताल्लिक़ जो सवालात हैं इंशाअल्लाह फिर आगे के लिए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। जी रफत साहब ने दिल्ली से सवाल किया है कि जब जनाजे को गौसल दिया जाता है तो गर्म पानी, बेर के पत्ते वगैरह क्यों इस्तेमाल किए? गर्म पानी और गर्म पानी में बैर के पत्ते रखने से फायदा ये होता है कि उस पानी के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियत पैदा होती है कि मैल कुचैल आसानी से दूर हो जाता है। चूँकि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में बाज़ाब्ता आजकल की तरह से साबुन या शैम्पू मौजूद नहीं था, इसीलिए इस तरह का पानी गर्म करके बैर के पत्ते डाला जाता था ताकि मय्यत को अच्छी तरीके से साफ सुथरा किया जा सके। लेकिन चूंकि नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ, आपकी मौजूदगी में हुआ, फिर सहाबा फिर तबे ताबईन से ये सिलसिला चलते हुए आ रहा है, तो अगरचे कि इस ज़माने में साबुन और शैम्पू मौजूद है जो मैल कुचैल को अच्छे तरीके से दूर कर सकता है, लेकिन चूंकि ये तरीक़ा चलते हुए आ गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम से, तबे ताबईन से, इसीलिए इस तरीक़े को आज भी बाकी रखा गया। ये भी मसनून है। अगर कोई आदमी गर्म पानी और बैर के पत्ते डाल के नहीं नहा रहा है तो इससे मय्यत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल मकसद क्या है? मय्यत को साफ सुथरा करना, और ये मकसद उस जमाने में बैर के पत्ते और गर्म पानी से अच्छे तरीके से हासिल होता था, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। इस जमाने में अगर कोई आदमी नहीं कर रहा है तो उसको बुरा भला नहीं कहा जाएगा, लेकिन चूंकि ये तरीका चलते हुए आ रहा है इसीलिए इस तरीके को बाकी रखना बेहतर है। साहब आमतौर पर जो गुस्ल के फ़राइज़ अंजाम देते हैं इसमें गस्साल हजरात को भी बुलाया जाता है, तो क्या इस तरीके से जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे मदद ली जा सकती है या फिर घर वाले ही गुस्ल लें? बेहतर तो ये है कि घर वाले गुस्ल दे, इसलिए कि बेटा अपने बाप को जितनी मोहब्बतों के साथ गुस्ल दे सकता है, जो गस्साल या गस्साला हुआ करते हैं वो तो जाहिर सी बात है उनका ये काम है, उनको पैसा मकसूद होता है और वो इस लाइन के गोया के वही इनका कारोबार है। कारोबारी लोग हैं, उनको मोहब्बत और उनको अजमत, उससे उनको क्या मतलब है? उनको तो अपना काम और अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है। इसीलिए बेहतर यह है कि घर वाले ही उसको गुस्ल दे, और कोई मुश्किल काम नहीं है किसी आलिम के मौजूदगी में घर वाले या चंद नौजवान मिलकर ये काम करे तो एक तो बहुत बड़ा सवाब का काम है
اور دوسرا یہ کہ رشتہ دار مل کر اگر اس کو نہلا رہے ہیں تو جو محبت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ جو نہلا سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ایک ڈیوٹی انجام دینے والا ایک کرایہ پایا ہوا شخص اس انداز سے انجام نہیں دے سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے گھر والے یا رشتہ دار ہی اس کام کو انجام دے تو بہت اچھا ہوگا، بہت بہتر ہوگا۔ ایک اور اہم سوال نے کیا ہے کہ اگر کسی یتیم بچی کو گود لیا جائے اور اس کی پرورش کی جائے اور پھر اس کی جو ہے شادی بیاہ کا انتظام کیا جائے تو کیا یہ کس قسم کی نیکی میں شمار ہوگا؟ یتیم کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہکذا، کہ یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں، بس اتنا ہی فاصلہ ہوگا جنت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیم کی بڑی اہمیت بتائی ہے اور یتیم کی پرورش کرنے پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یتیم کے سر پہ اگر محبت اور شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کے بال، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس کے بقدر اس کو نیکی اور ثواب دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو اس کی پرورش کرے، اس کی دیکھ بھال کرے، اس کی تربیت کرے، اس کی شادی اور بیاہ کرے تو اس کے اجر کو تو اس کا اجر تو بلا حساب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کو بہت بڑا اجر دے گا۔ جمال الدین صاحب نے دہلی سے سوال کیا حضرت صاحب کہ سورہ نماز میں سورہ فاتحہ میں عام طور پر ولدالین کی جگہ ولدالین دا کی آواز نکلتی ہے، کہ درست اسی طریقے سے جیسے مغضوب علیہم میں بھی ہے، تو کیا معنی سے تبدیل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے اصل مسئلہ آپ کو سننے میں آتا ہے ولدالین، اس کو اور تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے تو ولدالین سمجھتا ہے، دال کوئی نہیں پڑھتا ہے، وہ ذات ہی پڑھتا ہے۔ وہ ذات کی ادائیگی کچھ اس انداز سے ہوتی ہے کہ سننے والے کو بظاہر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دال ہے، وہ دال نہیں ہے، وہ ذات ہی ہے۔ اس کی ادائیگی میں فرق پڑتا ہے ادائیگی کرنے والوں کی وجہ سے، تو اس کی وجہ سے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ سب محبوب نگر سے خاتون نے سوال کیا ہے کہ ان کی لڑکی کا نام افسا بیگم ہے، کیا 16 مہینے کی لڑکی ہے، تو کیا یہ نام درست ہے، رکھا جا سکتا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ خواب میں انہیں سانپ نظر آ رہا ہے، 2-3 مہینے سے پریگننٹ ہیں، تو کیا یہ سمجھیے کہ جیسے کوئی برا خواب سمجھا جائے؟ دیکھیے سانپ، خواب میں سانپ آنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اسی لیے کہ سانپ انسان کا نہ خیر خواہ ہے، نہ وہ دوست ہے اور نہ کبھی وہ خیر کا کوئی پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے سانپ کا آنا یہ بہت ہی معیوب بات ہے۔ آپ منزل کی روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کیجیے اور منزل کا پانی ہی آپ استعمال کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر پابندی سے آپ منزل کی تلاوت کریں گی اور وہی پانی استعمال کریں گی تو ممکن ہے سانپ آنا بند ہو جائے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ ناظرین کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، کون صاحب کہاں سے؟ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا مجھ سے صاحب سے۔ جی کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ جیسے کہ کوئی آدمی کسی سے سیوا کا، جیسے کہ زیادہ کام وام کرانے کے بعد انتقال ہوتا ہے اور ایک آدمی ایسے ہی مر جاتے ہیں کہ بنا کسی سے کچھ کام کرائے بنا، تو وہ جنتی ہوتے ہیں جو بنا سیوا کرائے ویسے مرتے ہیں، انتقال ہوتا ہے جن کا۔ کوئی اور سوال؟ جی جیسے کہ ایک شخص اپنے بچوں سے خدمت کروا کے مرتا ہے، جی ان کا انتقال ہوتا ہے، اور ایک شخص ایسے ہوتے ہیں بنا خدمت کرائے انتقال ہوتا ہے ان کا، تو جو بنا خدمت کرائے ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ضرور آپ کے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ جی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں یونس سلیم بول رہا ہوں کشمیر سے۔ جی فرمائیے محترم، کیا سوال ہے؟ جی میری بہن ہے، اس کا نام ہے شازیہ، وہ 25 ایئرس کی اولڈ ہے، بٹ اس کو پرسوں کسی نے شالی نے بولا تھا جو شازیہ نام ہے یہ درست نہیں ہے، قرآنی نام نہیں ہے، اسلامک نام نہیں ہے، یہ کنفرم کرنا تھا مجھے۔ ٹھیک ہے، ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا۔ ایک اور کالر سخت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی پروگرام استقبال ہے، کون کہاں سے؟
جی ہم دلی سے بول رہے ہیں حیا خاتون. جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی آپ کو بھی سلام اور ہمارا ان کو بھی سلام بولنا مفتی صاحب کو. جی جی آپ بولتے ہو بہت اچھے لگتے ہو. جی میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں پیروں کی مرید ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے حضرت صابر نے اپنے جنازے کی نماز خود پڑھائی ہے یا نہیں؟ سوال کو دوہرا دیں. حضرت صابر نے نہیں. ٹھیک ہے، ضرور آپ کے سوال کو شامل کریں گے. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. جی ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ جی الحمد للہ رحیم صاحب. جی الحمد للہ خیر و عافیت سے ہیں. فرمائیے رحیم صاحب، پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. کیا سوال ہے؟ جی اچھا پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ مسجد میں ایک جنریٹر دینا ہے جس کا قیمت ہے 50,000 روپیہ بڑھیا کمپنی کا، اچھی کمپنی کا. جی تو اس کو لون پر یا پرائیویٹ کمپنی یہاں پر ہے جو لون بھی دیتی ہے، اس میں پیسہ وغیرہ نہیں لینا ہے لیکن اس کو 18% انٹرسٹ جوڑ کے لیتا ہے. اس سے یہ بینیفٹ ہے کہ آج چاہیے تو آج مل جاتا ہے. جی وہ لے کے دیا جا سکتا ہے مسجد میں کیا؟ ٹھیک ہے، یعنی لون پر کیا لے کر دیا جا سکتا ہے یہ جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی اور ایک بورنگ بھی کرانا ہے تو لگ بھگ اس میں 75-60 ہزار روپیہ بورنگ میں بھی لگے گا، تو دونوں ملا کے لگ بھگ 1 لاکھ سے اوپر ہے. جی کیا مسجد میں دیا جا سکتا ہے لون کو لے کے، لون سے ادائی کر کے؟ یعنی لون آپ کہاں سے لیں گے؟ پرائیویٹ کمپنی بھی پٹنہ میں ہے جو 15-18% پر جو ہے اس پر جوڑ کے 2 سال چاہے 3 سال جتنے سال کے لیے بولیے گا، یا بینک سے چاہیے گا تو بینک بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو ضرور انشاءاللہ آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ایک اور کالر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کسی نے بتایا کہ جیسے شوہر کے بدن میں اگر مطلب جیسے مواد بن جاتی ہے، سڑ جاتا ہے، تو بیوی مطلب اس کو زبان سے صاف کرے گی تب بھی نہیں ادا ہو پائے گی. اور اگر وہی بیماری بیوی کو لگ جاتی ہے تو شوہر اس سے نہ بات کرے نہ ہی مطلب اس کو دیکھنے جائے اور اس کو چھوڑ دے، مطلب طلاق دے دے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے قرآن خوانی کراتے ہیں گھر میں، تو کہتے ہیں کہ بغیر کھانا بنا کے اور وہ جو مطلب مٹھائی وٹھائی ہوتی ہے جو جیسے کوئی جلیبی یا وغیرہ کوئی میٹھی چیز، جب تک تم مطلب فاتحہ نہیں کراؤ گے تو قرآن پورا نہیں ہوگا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مطلب جیسے میں سپنے میں بہت بندر اور سانپ یہ سب دیکھتی تھی، تو میں ایک دن جو سپنا دیکھی تھی مطلب ہرے کلر کا سانپ جو آیا وہ بڑھتا جا رہا ہے. میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس کو قسم دے دی ہوں تب سے، مطلب اب سپنے تو وہ نہیں دیکھ رہی ہوں لیکن پہلے بہت دیکھتی تھی. اب میں مطلب عید کے لیے اس کو گناہ تو نہیں کر دی. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ کہ آپ کے تینوں سوالات کو انشاءاللہ کوشش کریں گے شامل کرنے کی. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کال کرنے کا. صاحب ایک کالر نے سوال کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی بڑھاپے میں کسی سے خدمت کرواتا ہے، یا کروانے سے مراد یہ ان کا یہ ہے کہ ضعیف ہونے کے بعد کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کی ان سے جو ہے ان کی خدمت لینی ہی پڑتی ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بغیر کسی کی خدمت لیے ہوئے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو کیا اگر کوئی شخص کسی کی خدمت کروا کر جائے تو وہ جنتی نہیں ہے، اور بغیر کسی کی خدمت لیے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو کیا وہ جنتی ہے؟ دیکھیے جنتی ہونے کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ کون بوڑھا ہو کے مرا ہے، کون بیماری مرا ہے، کون خدمت کرا کے مرا ہے. جنتی ہونے کا دار و مدار اور جنت تو ملے گی انسان کے اعمال کی بنیاد پر، انسان کے عقائد کی بنیاد پر. جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے، جتنے عقیدے اچھے ہوں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال و عقائد کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہوگا. اس بنیاد پر نہیں کہ وہ دنیا میں کسی سے خدمت لیا یا نہیں لیا. البتہ اگر کوئی خدمت کر رہا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کا تو یہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر لیا. تو اگر بوڑھے ماں باپ بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرنے سے اولاد کو جنت ملتی ہے. وہ خدمت کرا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی جنت ہاتھ سے نہیں جائے گی. لہذا یہ سمجھنا کہ خدمت کرا کر گئے تو جنت نہیں ملے گی، بغیر خدمت کرا کے چلے گئے تو جنت مل جائے گی،
یہ بالکل یعنی قرآن و سنت کے خلاف بات ہے، اس سے جنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقت چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جائیے گا نہیں، لوٹتے ہیں کچھ ہی دیر بعد اور انشاءاللہ جاری رہے گا ہمارا پروگرام راہ حسن جنت کا جسے رخ زیبا ملا، ہاں وہ زمین ارض کشمیر ہے۔ سنگ مرمر سے وادیاں یہ نیلا آسماں، چشموں کی زمین ارض کشمیر ہے۔ سہانا موسم اور خوبصورت وادیاں، مسجدوں سے بلند ہوتی اذانیں اور مقدس زیارت گاہیں، مذہبی پیار و محبت اور یکجہتی کی مثالیں، کشمیری ادب و ثقافت اور یہاں کی بہترین فنکاری، قدرتی وسائل تجارت، سیاحت اور دلچسپ کھیل۔ زمانے کی نظر اس کو کچھ یوں لگی، ہے بے چینیاں پر خاموش ارض کشمیر ہے۔ نہ رہیں گے صدائے نشیب لوگوں، یہ بلند و بالا یہ چمن ارض کشمیر ہے۔ سیاسی جنگ اور عوامی مسائل، کشمیریوں کا درد، ان کے آنسو اور ان کا حق، ہر خبر و منظر کا احاطہ کرے گا خصوصی خبرنامہ، جموں سے لداخ تک اور لداخ سے کشمیر تک۔ منصف کشمیر دیکھیے روزانہ شام 7:30 بجے صرف منصف ٹی وی پر۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب، جو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ وقفے میں جانے سے قبل ہم نے بہت سارے سوالات پر گفتگو کی تھی۔ ایک دو خواتین نے ناموں کے تعلق سے سوال کیا تھا۔ ہماری ایک مرتبہ پھر ادباً گزارش ہے ہمارے ناظرین سے کہ ناموں سے متعلق اس پروگرام میں سوال نہ کریں تو زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ آپ مقامی طور پر کسی سمجھیے کہ ذمہ دار شخص سے، اہل علم سے رجوع ہوں اس تعلق سے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بھی ہم نام کے مطلب معنی یا پھر اس سے متعلق اگر کوئی سوال شامل کرتے ہیں تو پھر اسی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارے پروگرام کے وقت کو بہرحال خراب کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن پھر بھی دو خواتین نے سوال کیا تھا۔ ایک خاتون کا سوال تھا غالباً شازیہ نام اور دوسرا افسا بیگم کے نام سے، کیا یہ نام مسلمانوں کے لیے درست ہیں؟ اور ایک سوال کے جواب میں مفتی صاحب آپ نے کہا تھا منزل کو پڑھیں، تو میں چاہوں گا کہ منزل کیا ہے، کہاں ملتی ہے، یہ بھی آپ ذرا بتا دیں۔ دیکھیے، شازیہ جہاں تک نام کا مسئلہ ہے تو یہ واقعی قرآن میں نام تو موجود نہیں ہے اور اس کے بہت اچھے معنی بھی نہیں ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی ایک ناظرین نے بتایا کہ 25 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب نام کو تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر نام کو تبدیل کرنا مشکل ہو تو یہ نام ایسا غلط بھی نہیں ہے جس کو کہ تبدیل کرنا ضروری ہو، اس نام کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ منزل کا ہے، تو منزل ایک مختصر سی کتاب ہے، قرآنی آیات کا مجموعہ ہے، اور ہر کتاب کتب خانے میں، کتاب کی دکانوں پہ جہاں اسلامی کتابیں ملتی ہیں وہاں پہ یہ مل جائے گی، اور گھروں میں اس کی تلاوت کرنا بہت برکت کا سبب ہے، سحر اور اثرات سے حفاظت کا سبب ہے۔ اسی لیے خواتین کو خاص طور سے منزل کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت ایک کالر فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، پروگرام میں استقبال ہے، کون صاحب کہاں سے؟ میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ کشمیر سے، جی محترم فرمائیے کیا سوال ہے؟
मेरा सवाल है कि मिलाद मनाना जायज है कि नहीं? ठीक है, कोई और सवाल आपका? नहीं, बस यही सवाल है। ठीक है, मिलाद मोहतरम कब मनाया जाता है? जो कल जी, जो मनाया जाता है ना साल में। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह आप कोशिश करते हैं। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अनवर इकबाल साहब पटना से। जी, मोहतरम प्रोग्राम इस्तकबाल है आपका। अव्वल के प्रोग्राम के लिए जबरदस्त आपकी मुबारकबादी। जो लोग काम को करते थे वो तो शरीक तो नहीं हुए और दिल से पूरा समझना शुरू किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत चीज है। आगे हो सकता कि जबान से भी कहे, कि ताकत से भी रोके। इसका जज़ा खैर तो आप दोनों साहिबान को जाता है। जी, जज़ाकल्लाह। नंबर एक ये सवाल है कि अगर 3 रिकत यानी कायदा अव्वल में बैठा इमाम 2 रिकत के बाद और मुख्तदी की पहली रिकत है तो उसको तैयार पढ़ेगा या कायदा आखिर में वो क्या तैयार पढ़े, दरूद पढ़े, या अगर गलती से तैयार और दरूद दोनों पढ़ दिया तो क्या सीधा सरू होगा जबकि इमाम की इब्तिदा में वो पढ़ रहा है? बस यही एक सवाल पूछ रहा है सेहत में। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह। कन्फ्यूजन भी हुआ है बारह इस बार, इसलिए आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर देना चाहते हैं आपके तवज्जुह से। अच्छा, एक चीज एक ये बताया जाए कि जो आप कहते हैं कि बात चीजें आप मुकामी आलिम से झाड़ फूक कराइए, ये कराइए, वो कराइए, या आमिल को तलाश कीजिए। हर चौराहे पर आमिल बैठा कहाँ है? टीचर सब तो बैठा है। लोग निकल गए खोजने के लिए कि आलिम साहब आपको बताए थे आमिल से बात करने के लिए, आमिल कौन है? उससे वज़ाइफ भी बता दे, कम्पिटेंट फॉर दिस पर्पस ऑल्सो बता दे, वो काफी रहेगा इंशाअल्लाह। हर बार कैसी चीज हो जो जी, आमतौर पर अभी जो मैंने अर्ज किया था इससे पहले एक सवाल में नाम वगैरह के लिए, तो तमाम चीज़ें जैसा कि खास तौर पर नामों के मतलब जानने का मामला है, उसमें मुफ्ती साहब तो यहाँ कोई डिक्शनरी लेकर बैठे नहीं हैं कि तमाम के तमाम नाम के माने हैं वो बता सकें, तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं कि जो है नाम का नहीं वो जो खराब है कि आज आमिल से आप रुजू कीजिए, हाँ पूरे है। गालिबन ऐसा तो कभी नहीं कहा गया, लेकिन गालिबन अगर कहा भी गया तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें देखिए कि यहाँ पर इस मुख्तसर से वक्त में जवाब देना ज्यादा समझिए कि मुनासिब भी नहीं है और फिर मुश्किल होता है, तो इसलिए जी इसलिए शायद मुफ्ती साहब ने कभी कहा हो कि किसी और अहले इल्म जो वहाँ करीब रहते हैं उनसे भी आलिम से रुजू कीजिए। ठीक है, जरूर इंशाल्लाह एक मरतबा फिर मुफ्ती साहब से आपके इस सवाल से ताल्लुक से रुजू होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नूर इकबाल साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। एक और कॉलर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। कौन साहब कहाँ? मोहम्मद खालिद हुसैन बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी खालिद साहब फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी, अपनी टीवी की आवाज को जरा कम कर दीजिए। जी, सेहत का थोड़ा प्रोग्राम है मेरे पास। जी फरमाइए। सेहत का प्रोग्राम है मेरे साथ। जी, सेहत सही नहीं रहता है सर। जी, एक और मरतबा सवाल को दोहरा दें। मेरा सेहत सही नहीं रहता है सर जी, बारम्बार तबियत खराब चलता है। ठीक है, इसके लिए दुआ कर दीजिएगा थोड़ा सा। जरूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत अता फरमाए। आपके भी सवाल को हम शामिल करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हजरत, मेरा सलाम जरा मुफ्ती साहब से बोलना। जी, अगर आप लोग वहाँ से सलाम कर दें तो मुफ्ती साहब मेरे बाजू ही हैं, वो सलाम आपका सुन रहे हैं। जी, मैं क्या नाम मोहम्मद साजिद बोल रहा हूँ दिल्ली से सर। जी साजिद साहब। जी सर, मेरा सवाल ये है। जी जी, मेरा सवाल ये है कि क्या नाम क्या गैर महरम औरत किसी मर्द से चूड़ी पहन सकती है? और दूसरा सवाल ये है मेरा, अस्पतालों के अंदर ऑपरेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है औरत के साथ में ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वहाँ नर्स होती नहीं और खास तौर पे मर्द हजरात भी ऑपरेशन वगैरह करते हैं, तो क्या दुरुस्त है? ठीक है, जरूर आपके सवाल को शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का। दिल्ली से हया खातून साहिबा ने सवाल किया था मुफ्ती साहब कि क्या खवातीन भी किसी पीरो मुर्शिद की मुरीद बन सकती हैं? देखिए, खवातीन के लिए मेरी राय ये है कि किसी पीर से मुरीद होने के बजाय अपने शौहर की मुरीद हो जाए, यानी अपनी शौहर की इताअत करे। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि औरतें अगर 4 चीज कर ले, पहला काम तो 5 वक्त की नमाज पढ़े,
اور رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے. تیسرا کام یہ کرے کہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبروئی کی حفاظت کرے. چوتھا کام یہ کرے اپنی شوہر کی اطاعت کرے. جس خاتون نے یہ 4 کام کر لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے کا جملہ فرمایا بہت قیمتی ہے خواتین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہو تم اندر چلے جاؤ. جنت کے 8 دروازے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھلیں گے. یعنی 8 دروازے یہ تمنا کریں گے کاش ابو بکر ہمارے دروازے سے داخل ہو. جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے اور 8 دروازے کی تمنا ہوگی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی خاتون یہ 4 کام کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے وہ اندر داخل ہو سکتی ہے. گویا کہ اگر کوئی خاتون پوری زندگی یہ 4 چیزوں پر عمل کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کو صدیقین کا مقام مل سکتا ہے. جبکہ مردوں کے لیے مقام حاصل کرنے کے لیے بہت مشکل ہے اور ان کے لیے بہت سارے اعمال کرنے پڑیں گے. لیکن عورت کے لیے 4 کام کرنا ہے. اگر یہ 4 کام کوئی خاتون کر رہی ہے تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اسی لیے آپ کسی اور سے مرید بننے کی کوشش کرنے کے بجائے یہ 4 کام کیجئے. یہ 4 کام میں کوئی کمی اور کوتاہی ہو تو کسی عالم سے رابطہ کیجئے. نماز کے مسائل کو سیکھیے، نماز کے طریقے کو سیکھیے، روزے کے طریقے کو سیکھیے. یعنی کن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے. اس سے متعلق جو کتابیں ہیں، لٹریچر ہے، وہ لے کر پڑھیے اور گھروں میں رہ کر یہ 4 کام کیجئے. انشاءاللہ جب آپ یہ 4 کام کریں گی تو کسی سے آپ کو مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور جنت کے 8 دروازے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ کے لیے کھلیں گے. نعیم صاحب پٹنہ سے سوال کرتے ہیں. مفتی صاحب مسجد میں جنریٹر دینے سے متعلق ان کا سوال ہے. اس کے علاوہ وہ بور وغیرہ بھی کرانا چاہتے ہیں. اس میں قریب 1 لاکھ سے زائد روپیوں کا خرچہ اخراجات ہیں اس کے. تو کیا یہ جو جنریٹر ہے وہ کسی کمپنی سے لون پر بھی ملتا ہے؟ 18% شاید اس کا انٹرسٹ دینا پڑتا ہو، لیکن بہرحال سہولت کے ساتھ 2-3 سال میں رقم ادا کی جا سکتی ہے. تو کیا اس طریقے سے کمپنی کا انہوں نے نام لیا ہے، بینک سے اس کا ربط ہے یا نہیں وہ تو پتہ نہیں ہے. تو کیا اس طریقے کی کمپنیوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ سود پر ہی، انٹرسٹ پر ہی اس طریقے کی چیزیں ہمیں دے رہی ہیں؟ دیکھیے اس کی 2 شکل ہے. پہلی شکل یہ ہے کہ جنریٹر آپ جس سے کمپنی سے لے رہے ہیں، اگر آپ نقد لے رہے ہیں تو فرض کیجئے وہ آپ کو 40,000 میں وہ کمپنی فراہم کر رہی ہے. لیکن آپ چونکہ 1 سال یا 1.5 سال کی قسط پہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کو 50,000 روپے میں جنریٹر فراہم کر رہی ہے. یعنی براہ راست کمپنی، اس میں کوئی بینک کے انوالو نہ ہو، اور کمپنی نقد کی قیمت الگ رکھ رہی ہے، ادھار کی قیمت الگ رکھ رہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نقد کی قیمت الگ ہو سکتی ہے، ادھار کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے. یہ لینا بالکل جائز درست ہوگا، کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر براہ راست کمپنی درمیان میں نہیں آ رہی ہے، جیسے کہ عام طور سے گاڑیوں کے شو روم میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی گاڑی لینے کے لیے گئے 4 ویلر یا 2 ویلر، تو کمپنی یعنی شو روم والا بازو ہٹ جاتے، بینک والا آ جاتے ہیں. تو ایسی اگر صورتحال یہ ہے کہ بینک باضابطہ لون آپ کو دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے پیسے لے کر آپ جنریٹر خرید رہے ہیں تو ظاہر سی بات یہ جائز نہیں ہوگا. اس لیے کہ کوئی ایسی بنیادی ضرورت نہیں ہے جس کی بنیاد پر بینک سے لون لینے کی ضرورت پڑے. ایک اور کالر نے سوال کیا مفتی صاحب کہ شوہر اور بیوی کے رشتے کا تعلق. ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ شوہر کو اگر کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کو بیوی اپنی زبان سے بھی صاف کرے تو اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اگر بیوی کو اس طریقے کا کوئی مرض لاحق ہو تو شوہر کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اس کی سمجھیے کہ دیکھ بھال کرے، وہ دوسری شادی کر سکتا ہے، اس کو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. شاید کہیں نہ کہیں ان کو اس واقعے کو سننے میں سہو ہوا ہے. اسلام عدل و انصاف پر مبنی ہے. اسلام عدل سکھاتا ہے، انصاف سکھاتا ہے. قرآن کریم نے صاف طور سے اعلان کیا کہ عورتوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے جس طرح تمہارا حق عورتوں کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے
کہ مرد کی زخم عورت چاٹے، یہ کس نے کہا؟ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا. یہ کہا گیا کہ شوہر کا حق ہے بیوی پر، اس لیے کہ شوہر جو اس پر خرچ کرتا ہے اس بنیاد پر اس کا حق بنتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں بیوی کا کوئی حق نہیں ہے، بیوی ایک جانور کی طرح، یہ ایک حیوان کی طرح ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بیوی کا بھی حق ہے جس طرح شوہر کا حق ہے. شوہر اگر باہر کماتا ہے تو بیوی گھر کے سارے انتظامات دیکھتی ہے، اپنے شوہر کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اپنے شوہر کے آرام و راحت کا خیال رکھتی ہے. اس لیے شریعت نے مردوں کے اوپر عورتوں کا حق رکھا، عورتوں کے اوپر مردوں کا حق رکھا. دونوں کا حق ایک دوسرے پر ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شوہر بیمار پڑ جائے تو وہ اس کی خدمت کرے اور اس کی زخم کو اس طریقے سے صاف کرے، اور بیوی بیمار پڑ جائے تو شوہر اس کو لات مار کے گھر سے نکال دے. کہیں بھی ایسا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے. لہذا جس نے بھی آپ سے کہا ہے وہ شریعت کی صحیح ترجمانی نہیں کی ہے، وہ غلط ترجمانی کی ہے. بیویوں کا بھی ایسی حق شوہروں پر ہے جیسا کہ شوہر کا حق بیویوں پر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنا دونوں کے لیے لازم و ضروری ہے. ایک اور سوال ان کا یہ ہے مفتی صاحب کہ کیا جو قرآن خوانی کراتے ہیں اس میں قرآن خوانی کے بعد کوئی مٹھائی یا اس طریقے کی کوئی چیزیں ہوں اور اس پر کوئی فاتحہ وغیرہ ہو، اس کے بعد پھر اسے تقسیم کریں جب تک قرآن خوانی کا مکمل ثواب حاصل نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، کھانے پکانے، اسلام کھانے پکانے کا مذہب نہیں ہے. اسلام ایسا نہیں سکھایا کہ کھاؤ پکاؤ اور یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ. اسلام اتنا مشکل مذہب نہیں ہے، اور یہ سارے خرافات اور بدعات، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پہلی بات یہ کہ قرآن خوانی کا ہی کہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن خوانی کراؤ، پیشور لوگوں کو بلاؤ، گھروں میں بیٹھاؤ، پھر بریانی پکاؤ، پھر میٹھا کھلاؤ. یہی شریعت نے کہاں حکم دیا ہے کہ اس میں مزید میٹھا بھی ہونا، ڈبل کا میٹھا ہونا، اور یہ ساری ڈشز کی متعین کرنا. یہ سب خرافات اور واہیات چیزیں ہیں. آپ اصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں، کسی کو کھانا کھلا سکتی ہیں، صدقہ خیرات کر سکتی ہیں، دعائیں کر سکتی ہیں. یہ اس طریقے سے لوازمات اور اس طریقے سے التزامات کرنا، یہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے. ایک اور سوال کا یہ ہے مفتی صاحب کہ انہیں خواب میں بہت سارے زہریلے جانور، سانپ ہے، بندر ہیں، بیچوں اس طریقے کی چیزیں نظر آتی تھیں، الحمدللہ نظر آنا بند ہو گئی ہیں. تو کیا اگر اس طریقے کے خواب کسی کو نظر آ رہے ہوں یا آتے رہے ہوں تو کیا کسی برائی پہ رہنے یا غلطی پہ رہنے کی وجہ سے اس طریقے کا چیز ہوتی ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کو جو بھی خواب آ رہا تھا وہ اصل میں جیسا کہ خاتون نے کہا کہ انہوں نے خواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم دلائی، اس کے بعد سے وہ سانپ جو ہرا تھا آنا بند ہو گیا. اصل میں ہرا جو سانپ نظر آتا ہے خواب میں، یہ علامت ہوتی ہے اجنہ کی، اور کالا جو سانپ ہوتا ہے یہ علامت ہوتی ہے سحر کی. تو چونکہ آپ کے خواب میں جو سانپ آ رہا تھا وہ جنات میں سے کوئی جن تھا جو مختلف شکلوں میں آتا تھا، اور آپ نے جب ان کو قسم دلا دی کیونکہ اجنہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا جب ان کی بادشاہت تھی جناتوں پر اور شیطانوں پر اور انسانوں پر. اس وقت اجنہ سے انہوں نے باضابطہ عہد لیا تھا کہ وہ انسانوں کو نہیں ستائیں گے. اسی لیے جب وہ عہد یاد دلایا جاتا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی قسم دلائی جاتی ہے جو اجنہ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور یعنی اس آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں. تو خواب میں جو صورتحال آپ کو پیش آئی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ نے اس کو قسم دلایا اس کے بعد سے وہ اپنے عہد کو اور اپنے قسم کا خیال کرتے ہوئے آپ کو ستانا چھوڑ دیا. تو اس میں آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے. ایک سوالات رہ گئے ہیں. انور اقبال صاحب نے پٹنہ سے سوال کیا مفتی صاحب کہ اگر کوئی 3 رکعت نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، دوسری رکعت میں وہ پہنچے جبکہ اس کا تیسری رکعت میں وہ پہنچے جب کہ امام قاعدے میں ہو اور اس کا یہ پہلا سمجھیے کہ قاعدہ ہو، اور اس میں اس مقتدی نے کچھ زائد پڑھ لیا ہے تحیات کے بعد درود شریف یا پھر اور اس کے بعد کی دعا، تو ایسے میں کیا اب اس کے پاس سجدہ سہو واجب ہوگا جبکہ وہ امام کی اقتداء میں اس وقت موجود تھا؟ امام کی اقتداء میں قاعدہ اولا میں
یا امام کا قاعدہ خیرہ ہو اور اس کا وہ قاعدہ اولا ہو اس لیے کہ بعد میں آیا ہے، امام کے پیچھے رہتے ہوئے اگر وہ تحیات سے زیادہ کچھ پڑھ لیا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے اور کسی طرح کے سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ اپنی نماز مکمل کر رہا ہے اس میں کوئی کسی طرح کی غلطی ہوئی جس کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور ان کا سوال یہ ہے کہ عام طور پر بعض سوالات کے جوابات میں جو تفصیل طلب ہوتے ہیں کسی اور سے بھی رجوع کرنے کی شاید ہم سے انہوں نے بات سنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، عام طور سے ناموں کے سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی وہیں کے آدمی سے پوچھ لیجئے، اس لیے کہ اس کا تلفظ صحیح طور سے وہ ادا نہیں کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر اس کا معنی ہم صحیح بتا نہیں سکتے ہیں، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی مقامی عالم دین سے آپ رابطہ کر لیجئے۔ اسی طرح بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق روحانیت سے، عملیات سے ہوتا ہے، اور سیدھی بات یہ ہے کہ مجھے عملیات آتی نہیں ہے، میں عامل نہیں ہوں اور نہ مجھے اس سے فن سے کسی طرح کی کوئی دلچسپی ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی ان کو اسی کا مرض ہے تو میری رائے یہ ہوتی ہے کہ کوئی واقعی عالم ہو جو دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور صحیح طور سے قرآن و سنت کے مطابق وہ علاج کرتا ہے تو ہماری رائے یہ ہوتی ہے کہ آپ ان سے جا کے رابطہ کر لیجئے، اس لیے کہ ہم یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو اس فن سے نہ کوئی دلچسپی ہے نہ یہ فن ہمیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور خاص طور پر صاحب خواتین سے اس تعلق سے جب بھی کہتے ہیں وہ یہی بھی کہتے ہیں کہ اپنے ساتھ کسی محرم کو ساتھ رکھیں، آپ کسی کو بھی اگر اپنی صحت کے متعلق بتانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اور صاحب ایک آخری سوال یہ ہے، ساجد صاحب نے دہلی سے کیا ہے کہ کیا غیر محرم سے ہم اور خواتین چوڑیاں پہن سکتی ہیں یا اسی طریقے سے غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہو تو علاج کرایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، عام طور سے شمال میں یعنی دلی وغیرہ کے علاقے میں یعنی مردوں سے چوڑی پہننے کا رواج ہے، یہ انتہائی غلط ہے، یہ ناجائز و حرام ہے کہ کسی مرد کے ہاتھ میں ایک عورت اپنا ہاتھ دے اور اس کو چوڑی پہنائے، اس کی کلائی کو پکڑے، اس کو ہاتھ کو پکڑے، یہ بالکل حرام ہے۔ اس طریقے سے چوڑی پہننا جائز نہیں ہے۔ خود خواتین اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں پہن سکتی ہے، یہ خواتین سے مدد لی جا سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ صحت کا ہے کہ انسان مجبور ہوتا ہے آپریشن کرانے کے لیے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بدرجہ مجبوری مرد ڈاکٹر سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپریشن کرانے کی اجازت ہے، اسی لیے کہ ضرورت کے وقت بقدر ضرورت عورتیں مردوں کے سامنے اپنے سطر کو کھول سکتی ہے۔ اور صاحب ہم آخر میں چاہیں گے کہ آپ دعا فرمائیں، خاص طور پر محمد خالد صاحب نے بھی ابھی سوال مرض کیا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی ہے، دعا فرمائیں اور نہ صرف ہمارے ناظرین کے لیے بلکہ سارے امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں اور تمام حضرات سے ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ دعا کرے پورے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے ہدایت کو اور اسباب ہدایت کو عام کر دے اور سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے حفاظت کے ساتھ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا آج یہیں پر وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کے میزبان محمد حسام الدین کو مفتی موشوق ثنا قاسمی صاحب اور ہماری پوری منصف ٹیم کے ساتھ اجازت، دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔